بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع نماز کا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مذہبی اسکالر، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سے ان کا تعارف کراتا چلوں۔ علامہ رؤوف سلطانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ثناءخان مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ محمد علی چشتی، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے میں چشتی صاحب سے کہوں گا کہ آپ پروگرام کا آغاز ہم سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں مولا، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، پھر صاحب فرماتے ہیں کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، اور کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بز میں عطا کون ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو۔ جان کلام شیر حضرت صاحب شاہ گولڑوی فرماتے ہیں، حضور شاہ نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ،
اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، نماز کے معنی کیا ہے، اور عربی میں اس کا کیا الفاظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں کتنی بار نماز کا حکم آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقيم الصلاة، صدق الله مولانا العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ سبحان اللہ کریم جل جلالہ کا بے حد و بے حساب احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے آج ہمیں اسراء ہدایت قرآن میں نماز کے خوبصورت عنوان پر حاضری کا موقع عطا کیا، اور معزز محترم حاضرین و ناظرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام نماز کے خوبصورت عنوان پر ہے، اور لفظ عربی میں نماز کو صلاۃ کہا گیا، اور صلاۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی، صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا یا الدعاء بالخیر، یعنی خیر کی دعا مانگنا، اور قرآن نے اس کو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یعنی قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب ان لوگوں سے بیت المال کے لیے مال لو، اور وہ مال پھر پاک کرو، وتزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرو محبوب، سبحان اللہ، ان صلاتک سکن لہم وصلی علیہم، محبوب پھر ان کے لیے آپ دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعاؤں میں ان کے لیے باعث سکون ہے۔ سبحان اللہ، یعنی گویا صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعائے بالخیر، تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب اپنے امتیوں کے لیے دعائے بالخیر کرو، یعنی یہاں قرآن نے لفظ صلاۃ کو جو ہے دعا کے معنی میں استعمال کیا، اور اصطلاحی معنی ہے یعنی نماز کے اقوال افعال کو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، یعنی یہ تو درمیان کا معاملہ ہے نا، تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز کا، یہ نماز کے اقوال و افعال ہیں۔ ان تمام اقوال افعال کو جو ہے عربی کے اندر لفظ صلاۃ کہا گیا ہے، یعنی نماز۔ تو گویا نماز مومن کی معراج ہے، اور قرآن نے متعدد مقامات پر، درجنوں مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے اہل ایمان کو نماز کا حکم دیا، اور چونکہ یہ نماز وہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اے بندے نماز قائم کر، اور ایسی نماز قائم کر کے نماز تو پڑھ رہا ہو لامکاں کی بلندیوں سے تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہو کر تجھ سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہو۔ تو یہ ہے لفظ صلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور عربی میں اس کو لفظ صلاۃ کہا گیا۔ خالق ہم سب کو نماز جیسی اس عظیم عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ فرمائیے گا کہ حدیث میں جب آیا ہے وہ بھی بیان فرما دیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ ڈیٹیل سے بیان فرما دیں۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس طرح ایک مکان کی چھت ہے، اب وہ چھت جو ہے وہ ستون کے بغیر قائم نہیں ہے، ہم صدقات و خیرات کریں، ہم دیگر عبادات کریں، لیکن ان دیگر عبادات کی جامع جو ستون کہا گیا ہے وہ نماز ہے۔ جب تک ہماری نماز نہیں ہے تو ہمارے صدقات و خیرات بھی ہمارے کسی کام کے نہیں۔ جب نماز جیسی عبادت مکمل ہوگی، اس لیے کہ چھت قائم ہے ستون پہ، اب دیگر چیزوں کو آپ چھت لے لیں اور نماز کو ستون لے لیں، جب ستون مکمل ہوگا تو آپ کی جملہ عبادات بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اور مسلمان اور کافر میں فرق بھی نماز ہے، یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مومن اور
کافر کے اندر فرد بھی نماز کرتی ہے. مومن جو ہے وہ نماز یا اس طرح کی عبادات سے دور ہوتا ہے, اور مومن کو ایسی عبادت کے اندر اللہ کے گھر میں جا کے سکون آتا ہے, یعنی وہ لذت پاتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرنے آیا ہے, اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے آیا ہے. تو گویا نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدی داتا علی اجویری علیہ الرحمہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ معراج کی رات امام الانبیاء تاجدار کونین جب اللہ کی بارگاہ میں گئے, میرے رب کے جلال کا, میرے رب کے جمال کا, میرے رب کے انوار و تجلیات کا جب مشاہدہ کیا, تو حضور جب واپس آنے لگے تو رب نے فرمایا کہ محبوب یہ میری بارگاہ سے تحفہ لے جا, لیکن ایک معراج یہ ہے کہ محبوب یہاں تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, لیکن محبوب تو اور جو بھی تیرا امتی زمین کی پستیوں میں میری بارگاہ میں جھکے گا نماز کی صورت میں, تو یہ اس مومن کی معراج ہوگی. وہ نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن نماز میں وہ میرے جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوگا, یعنی نماز اس صورت میں مومن کی معراج ہے. سبحان. اب نماز کی فضیلت بھی بیان فرما دیں. تو نماز کی فضیلت جی اتنی بڑی فضیلت کہ حضور امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ یوں چڑھتے ہیں جس طرح ایک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں, بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. مثلا آپ نے زور پڑھی, اثر تک کے گناہوں کو اس نماز نے مٹا دیا. سبحان اللہ. اثر پڑھیں گے مغرب تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, مغرب پڑھیں گے عشاء تک, یعنی ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو گویا نماز کی فضیلت اور مقام یہ ہے کہ جب مومن گناہ گار ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب جھکنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو یہ نماز اسے پستیوں سے اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت اور رب العالمین معرفت کے جام عطا فرماتی ہے. یعنی نماز ایسا خوبصورت عمل ہے. نماز جو ہے یہ دل کا نور بھی ہے اور چہرے کی اندر روشنی پیدا کرنے والا بھی ایک نور ہے. یعنی یہاں تک صوفیاء نے فرمایا کہ جب مومن سجدے میں رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ جو نماز میں اللہ کی رحمتیں اس پہ آتی ہیں, ان رحمتوں کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے. تو حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نماز کے حالت میں جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی بلند کر کے اپنے رب کے جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ نماز کی فضیلت ہے کہ بندے کو اپنے رب کی بارگاہ کا قرب عطا کرتی ہے, رب العالمین کی بارگاہ کا شرف عطا فرماتی ہے. تو گویا مومن کو نماز اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقبول بھی کرتی ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی عزت عظمت شان کو یہی نماز بلند بھی فرماتی ہے, اور یہی نماز اس مومن کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی مقبول کرتی ہے. بلکہ یہاں تک عین الفقر شریف کے اندر حضور سلطان العارفین حضرت سلطان بہو علیہ الرحمہ نے نقل کیا, آپ فرماتے ہیں ہر مومن کی ہر روز ہر عمل کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب بتائیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارا یہ عمل امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو یقیناً میرے نبی کی روح خوش ہوگی, اور میرے نبی اس امتی سے خوش ہو کر یہی اعلان کریں گے کہ میرے امتی, میں نے سچ یہ اعلان کیا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے میرے غلام, آج تو نے اس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے, آج تو مانگتا جا, ہم تجھے رب کی بارگاہ سے لے کر عطا فرماتے جائیں گے. تو گویا یہ نماز ہے, اس کی بارگاہ میں اگر رب کی بارگاہ میں جھک جائے ہم یہ نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں التجا کر دے تو یقیناً اس نماز کی بدولت اللہ کریم ہماری ہر التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول. سبحان اللہ. سبحان علامہ صاحب وہ بھی حدیث کا فرما لیں, بیان کر لیں, وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی گھر کے پاس نہر گزرتی ہے اس میں 5 ٹائم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کے دروازے سے نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے سبحان اللہ, تو کیا
اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا اے میرے غلاموں اس نمازی کی کیفیت اور حالت بھی یہی ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت بھی یہی ہے کہ جس طرح 5 دفعہ غسل کرنے والا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والا جو ہے میرا رب اسے ہر طرح کے گناہوں کی غلاظتوں سے پاک فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا قرآن میں اور حدیث میں؟ حضور امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے میرا رب اس سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے کائنات کی ہر چیز نفرت کرتی ہے. اللہ. اور حتیٰ کہ یہاں تک بے نماز کے بارے میں آیا ہے کہ بے نماز، ایک مقام پہ میں نے پڑھا کہ بے نماز کے بارے میں آیا کہ بے نماز کا جب عالم نزا آتا ہے نا تو اس سے ایمان کو جو ہے چھین لیا جاتا ہے، بے ایمان ہو کے دنیا سے جاتا ہے. تو نماز پڑھنے والے کے لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ یہ نماز جو پڑھتا ہے اللہ اس پر کرم یہ کرتا ہے کہ نزا کا وقت بھی اس پہ آسان کر دیتا ہے، اور اس نماز کو اس کی قبر کے اندر اس کا نور بھی بنا دیتا ہے. اس نماز کی برکت سے اللہ اس کے پل صراط کے راستے کو بھی آسان فرما دیتا ہے، اور اس نماز کی برکت سے اللہ کریم اس کے رزق میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور بے نماز کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی موت کی سختی بھی شدید ہو جاتی ہے. اس کی قبر کے اندر نور نہیں ہوتا، اندھیرا ہو جاتا ہے، قبر کے اندر عذاب. اور اسی تذکرے کو قرآن نے 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ کے اختتام پر میرے رب کائنات نے اس تذکرے کو کھینچا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، کہ محبوب جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، محبوب ہم اس کی معیشت، اس کی زندگی کے معاملات کو تنگ کر دیتے ہیں. تو گویا ہر ذکر اعلیٰ، لیکن سارے ذکروں سے اعلیٰ ذکر نماز ہے. تو جب ہم نماز سے منہ موڑیں گے تو پہلا ہمارے لیے جو اس دنیا میں معاملہ ہوگا وہ ہمارا زندگی تنگ ہو جائے گی. کہیں ہماری اولاد نافرمان ہو جائے گی، کہیں ہمارے مالی تنگ دستیاں، کہیں آفات و بلیات ہم پہ. یعنی یہ نماز نہ پڑھنے کی بدولت ومن اعرض عن ذکری، یعنی جس بندے نے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیا فإن له معیشۃ ضنکا، اور اس بندے کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا ایسے بندے کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے کھڑا کریں گے. وہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، مالک میں اندھا تھا تو نہیں، یہاں اندھا کر دیا گیا. فرمایا قال رب لم حشرتنی اعمی فقد كنت بصیرا، تحقیق تجھے ہم نے بصارت عطا کی تھی، لیکن قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. یعنی جو بندہ بے نماز ہوتا ہے اسے آخرت میں معاشر میں رب کی بارگاہ سے بھلا دیا جاتا ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اسے رب العالمین معاشر کے میدان میں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو فرمائی آپ نے. جی علی بھائی آپ سے سنیں گے ہم نعت، عطا اجازت ہے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ابھی میں نے کلام جو پیش کیا تھا وہ حضور سید غلام نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، گولڑا شریف والے. تو اب جو ایک کلام بڑا منفرد سا میں سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ علماء میرے محسن ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، برادری اکبر بھی ہیں، رتبے کے اعتبار سے اللہ سلامت رکھے ان کو. تو جس طرح خانوادہ مہر علی اور خانوادہ اعلیٰ حضرت زمانہ ایک ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے گزرے ہیں حامد. تو حامد صاحب نے ایک کلام لکھا ہے جس کے اندر بڑی پیاری ترتیب بیان ہوئی ہے، بڑی یادگار یہ نعت ہے ان کی. ابتدا میں نے گولڑا شریف سے شروع کی، تو اب ایک جھلک ان کی بھی دیکھیں. بہت پیاری نعت ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، تو سماعت فرمائیں. چاند سے ان کے چہرے پر
گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ اور ایک دعا ہے، کاش خدا دل بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، کاش خدا دل بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، پی کے پلا کے دوستو کچھ تو بچی کچھ ہی دو۔ بہت حسین شعر، صوفیانہ رنگ اس میں آ گیا۔ پی کے پلا کے دوستو کچھ تو بچی کچھ ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو۔ حامد رضا فرماتے ہیں، ہاتھوں سے چاروں یاروں کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھوں سے چاروں یاروں کے ہم کو ملیں گے چار جام، لیکن دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ کیوں ملیں گے؟ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ حسن حسین کے ذکر کے طفیل عالم انسانیت کی مشکل ختم کرے، اور خصوصاً مسلمانوں کی شعر دیکھیے تمام ناظرین کو پیش کر رہا ہوں۔ حامد رضا فرماتے ہیں، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو۔ اب تو مدینہ لو بلا گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، نماز مسائل دور کرتی ہے، یہ تفصیل سے بیان فرمائیں، وسیلہ ہے یہ ہمارے ساتھ درد و غم کو دور کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو، استعینوا بالصبر، استعینوا مدد مانگ لو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ نماز ہمارے مصائب کو، ہماری تکالیف کو دور کرتی ہے۔ اس پر حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آندھی کوئی طوفان آتا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو جاتے۔ فرماتے ہیں جب تک وہ آندھی طوفان تھمتا نہیں تھا میرے نبی مسجد سے نکلتے نہیں تھے، بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھتے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ مالک اس آفت کو ہم سے دور فرما دے۔ اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تک ہر نبی
اس مشکل وقت کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں جھکتا رہا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کیا کہنے کہ جب قوم نوح پہ طوفان آیا، اس طوفان سے قبل میرے رب نے فرمایا تھا کہ نوح کشتی کو تیار کرو، اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لو. اب رب کے نبی ایک مقام سے گزرتے ہیں تو دیکھا ایک بڑھیا ایک چھوٹے سے چھپر میں اپنا مصلی بچھا کے اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے. جب نماز سے فارغ ہوتی ہے تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں تیاری کر لے، طوفان آنے والا ہے. تو اس اماں نے کہا نوح جب طوفان آئے گا مجھے کشتی میں بٹھا لینا. اب وہ اللہ کی بندی نماز میں مصروف ہے. جناب نوح علیہ السلام جو ہے آگے چلے گئے اور جناب نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کو کشتی میں بٹھانا یاد نہ رہا جب طوفان آیا. اب طوفان آیا، تفاسیر میں 6 ماہ تک طوفان اپنی جو ہے طوفانیاں دکھاتا رہا، ہر کسی کو تباہ و برباد کر گیا. لیکن 6 ماہ کے بعد جناب نوح کی کشتی ایک کنارے لگی اور جناب نوح علیہ السلام کو پھر خیال آیا کہ وہ بڑھیا رہ گئی. جب آئے تو دیکھا اسی چھپری میں اسی مقام پہ وہ بڑھیا اپنا مصلی بچھا کے اپنے رب کو یاد کر رہی ہے. اور بڑھیا نے کہا نوح طوفان آ گیا ہے. فرمایا اماں نوح طوفان آ کر اپنی تباہیاں بچا کر واپس چلا گیا. تو اس وقت اس بڑھیا نے کہا نوح مجھے تو علم ہی نہیں ہوا. تو جناب نوح نے فرمایا اماں جو رب کی یاد میں وہ ہو جائے میرا رب العالمین پھر اس کی خود حفاظت فرما دیتا ہے. اور دوسرے مقام پہ صوفیاء فرماتے ہیں کیا کہنے کہ ایک عابدہ زاہدہ عورت تھی، عبادت گزار تھی، اور اس کا جو شور تھا خامن وہ اس عورت کو نماز سے روکتا، لیکن وہ نہ بچتی، نماز پڑھتی، اپنا عمل دہراتی. ایک دن اس نے سوچا کہ اس کو کس طرح میں اس عمل سے روکوں. اس نے کچھ مال دیا، یہ لے لو اور جب مجھے ضرورت پڑے گی میں تجھ سے طلب کر لوں گا. اب اس عورت نے وہ مال لیا، رکھ دیا. اب ہوا یوں چند دنوں بعد وہ اس کا شور وہ مال چورا کر لے گیا، دریا میں پھینک دیا. اب وہ مال جب اس نے دریا میں پھینکا ایک مچھلی نے کھا لیا. ماہی گیر آیا، اس نے اپنا جال لگایا، مچھلیاں پکڑی، مچھلیاں پکڑ کے بازار لایا. وہی مرد بازار سے جب مچھلیاں خریدنے گیا تو وہی مچھلی جس نے وہ مال کھایا تھا خرید کر گھر لے آیا. اب جب اس عورت نے اس مچھلی کے ٹکڑے کیے نا تو وہی مال اس کے پیٹ سے نکل آیا. وہ عورت سمجھ تو گئی معاملہ، لیکن اس نے اس مال کو سنبھال کے رکھ دیا. اب جب سنبھال کے رکھا تو چند دنوں بعد اس کے شوہر نے وہ مال طلب کیا. جب طلب کرنے لگا تو اس نے اٹھا کر دے دیا. اب وہ سوچنے لگا کہ اس کے پاس آیا کہاں سے. تو اس وقت جب اس نے اسے مارا، حالانکہ اسے چاہیے تھا اس کی اس بات کو تسلیم کر کے وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھک جاتا، لیکن جب اس نے مارنا چاہا تو اس نے وہاں سے اٹھا کر آگ میں ڈالا. تو جب وہ بڑھیا آگ میں گئی تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں تیرے نام پر یہ مار سہ رہی ہوں، مالک آج میری تو لاج رکھ لے. تو وہ جب آگ میں پھینکتا ہے تو رب کا کرم یہ ہوتا ہے کہ میرا رب اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. یعنی یہ دیکھیں نا، نماز کی برکت سے اس بڑھیا پہ مصیبت آئی کہ مال آیا گیا پھر واپس آ گیا. اب اتنی بڑی مصیبت سے میرے رب نے اسے نکالا ہے تو نماز کی برکت سے نکالا. یہ نماز وہ عمل ہے جو بندے کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے جو ہے چھٹکارا عطا فرما کے رب کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے. تو یقیناً اگر آج بھی ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں تو یقیناً یہ جو وبا ہم پہ آئی ہوئی ہے، خدا کی قسم نماز کی بدولت اللہ کریم اس وبا سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے گا. آمین. اللہ کریم ہمیں نماز پڑھ کے اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علامہ صاحب آپ بتائیے گا، ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے بیان فرمایا. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. آج کل ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے بندے کو روکتی ہے. اب دیکھیں اس مادی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. مثلا ہم کھانا کھائیں گے اس لیے کہ ہماری زندگی برقرار رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے. ہم اچھا مکان بنائیں گے اس لیے کہ ہمیں گرمی اور سردی کی جتنی حرارت ہے اس سے محفوظ رہا جا سکے. اسی طرح ہم اچھا لباس پہنیں گے
ہماری شخصیت اجاگر ہو. واہ کسی مفکر کی بات ہوتی شک ہو سکتا تھا, کسی محدث کی بات ہوتی شک ہو سکتا تھا, لیکن یہ کائنات کو پیدا کرنے والے رب کا کلام ہے تو رب کے کلام میں شک نہیں ہوتا. واہ واہ بلکہ یہاں تک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کا دور ہے اور اعلان نبوت جب میرے نبی نے فرمایا تو اس وقت میرے کریم نبی کی شمع نبوت کے پروانے میرے کریم نبی کے ارد گرد ہیں اور دن بدن اسلام عروج پہ ہے. تو اس دور میں ایک ایسا بندہ تھا جس نے ابتدا میں اسلام قبول کیا لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہ بھی کر دیتا ہے. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکوہ کیا, یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن میرے آقا گناہ بھی اس سے ہو جاتا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا ایک دن اس کی نماز اس کو اس گناہ سے محفوظ کر دے گی. چند دن گزرے اس کی نماز نے اسے گناہ سے بچا لیا. تو میرے نبی نے بڑے مجمع میں اعلان کر کے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو کہ میرے رب کائنات نے اسے کیسے نماز سے بچایا ہے. اور یہی بات نزہۃ المجالس کے اندر صاحب نزہۃ المجالس نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا, ایک عورت پہ عاشق ہو گیا. اب اسے جب اس نے ایک ٹائٹل لکھ کے بھیجا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں, تو جب اس نے لکھ کے بھیجا تو وہ عورت کوئی عام عورت نہیں, یعنی حقوق نسواں پر آزادی کے بل پیش کرنے والی نہیں تھی. وہ عورت اس طرح کی نہیں تھی جو میرا جسم میری مرضی کا اعلان کرے, بلکہ وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانے والی عورت تھی, نماز والی تھی. اس نے کہا یہ مجھے دے دو اور اس کا جواب کل مجھ سے لے لینا. وہ گھر گئی اپنے شوہر کو دیا, بھئی یہ آئی ہے. اب اس کا شوہر جو تھا وہ بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا. اس نے جواباً لکھ کے بھیجا کہ اس کو دے دو 40 دن فلاں امام کے پیچھے نمازیں پڑھے اور 40 دن کے بعد آئے میں اس کی خواہش پوری کروں گی. اب 40 دن وہ نوجوان اس کی بات سن کر اس امام کے پیچھے گیا, 40 دن نمازیں پڑھی. جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس عورت نے اسے کہا اب آؤ. تو اس نوجوان نے کہا اے نوجوان عورت اب مجھے تیری خواہش نہیں ہے, اب تیرا عشق میرے دل سے نکل چکا ہے, اب رب کائنات کا عشق پیدا ہو چکا ہے. یعنی جب رب کا عشق آتا ہے نا نماز کی صورت میں تو پھر بندے کی نماز ہوتی ہے. پھر نماز کو نماز کر کے ہم پڑھیں, ہم تو چونکہ ظاہری طور پہ رکوع و سجود کریں گے, لیکن اگر ہم نماز میں پڑھیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اب اس پہ غور کریں کہ سبحانک اللہ کیا بات ہے, فتبارک اسمک اس کا نام برکتوں والا ہے, یعنی وتعالی جدک. اب ان لفظوں پہ جب ہم غور کریں گے یہ پوری نماز میں ہم جب لفظ بہ لفظ غور کریں گے تو یقیناً یہ نماز پھر ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے اور ہمارے بخشش کا مداوا بھی ہے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی. سبحان اللہ, کیا کہنے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا جب اذان کی آواز سنتا ہے نمازی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کون سے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو بندہ مومن اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے اٹھتا ہے وضو کروں, اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ قدم اٹھا کے پانی کے پاس جاتا ہے تو پانی کو اپنے ہاتھوں سے مس کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہاں تک اذان ہوتی ہے تو دوسرے مقام پہ روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جب مومن نماز کے لیے اذان سن کے وضو کی تیاری کرتا ہے تو رب العالمین جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور تیسرے مقام پہ امام الانبیاء حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو حتیٰ کہ وضو کرنے کے لیے جب وہ پہلا وضو کا فرض ادا کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ میرا رب معاف فرما دیتا ہے. اور پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو رب العالمین چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مسح کرتا ہے تو حتیٰ کہ سر کے بالوں تک کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف. جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف. حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے ہیں پھر وہ چل کے اللہ کے گھر میں آتا ہے تو ہر قدم قدم پر میرا رب اسے نیکیاں دیتا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے
تو اس کے سر کے اوپر گناہوں کا انبار ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو نماز اب پڑھ کے نکلتا ہے تو ایسے گناہوں سے وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے ماں کے رحم سے پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی نماز ایسا خوبصورت عمل ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی علی بھائی، آخر میں آپ دعا سنا دیں ہمیں ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین دروشی بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر دروشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بہت پیارے لکھنے والے ہیں، نسبت والے لوگ ہیں، انہوں نے دعا کو ایک جامع کر کے دعا اور حضور پاک کے ذکر کو یعنی نعت مصطفیٰ کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اسی میں دعا آئے گی اور اسی میں ہی نعت بھی ہو جائے گی، اور اختتامیہ ایسی پہ مطلب جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ بہت پیارا کلام ہے، سماعت فرمائے ذرا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، مجھ جیسے بھی شخص کو صحیح معنوں میں حضور پاک کا غلام بنائے، ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ خدا کرے کہ وہ لمحہ پھر ایک بار آئے، اور یہ دعا پورے عالم انسانیت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عالم اسلام کے لیے۔ کیا دعا ہے سنیں ذرا۔ خدا کرے کہ وہ لمحہ پھر ایک بار آئے، خدا کرے کہ وہ لمحہ پھر ایک بار آئے، جو آستاں پہ تیرے ہم شاہ گزار آئے، جو آستاں پہ تیرے ہم شاہ گزار آئے، میرا بھی بخت ہو بیدار اس کی تابش سے، کبھی جو خواب میں وہ نور کردگار آئے، کبھی جو خواب میں وہ نور کردگار آئے، میں کاش دیکھوں وہ منظر بروز حشر کے جب ثنا کی گونج میں خالق کا شاہکار آئے، ثنا کی گونج میں خالق کا شاہکار آئے۔ اپنے ناظرین کو ایک بات سنا رہا ہوں بڑی خاص اس دعا میں۔ سوال مدفن صدیق پر ملا ہے جواب، بڑی مستند اور انکار کی گنجائش نہیں ہے اس بات میں، سنیں ذرا۔ سوال مدفن صدیق پر ملا ہے جواب، کہ جلد یار کے پہلو میں یار غار آئے، کہ جلد یار کے پہلو میں یار غار آئے۔ اور مولا علی کون ہے؟ رجز کنات ملک بدر میں عدو لرزاں، علی جو تھام کے میدان میں ذوالفقار آئے،
علی جو تھام کے میدان میں ذوالفقار آئے، اور تیری ہی یاد سے تسکین دل حزین کو ملے، تیری ہی یاد سے تسکین دل حزین کو ملے، تیرا جو ذکر چلے روح کو قرار آئے، تیرا جو ذکر چلے روح کو قرار آئے۔ آخری دو شعر اس پوری دعا اور نعت کی جان ہے۔ اٹھائے ہاتھوں میں کشکول سر جھکائے ہوئے، اٹھائے ہاتھوں میں کشکول سر جھکائے ہوئے، تمہارے در پہ زمانے کے تاجدار آئے۔ اور آخری شعر ہم سب کے قبول ہوں، لکھنے والے نے بھی کیا خوبصورت لکھا ہے، میرے کریم یہی آرزو ہے امجد کی، میرے کریم یہی آرزو ہے امجد کی، تیرا غلام تیرے در پہ بار بار آئے، تیرا غلام تیرے در پہ بار بار آئے، خدا کرے کہ وہ لمحہ پھر ایک بار آئے، جو آستاں پہ تیرے ہم شاہ گزارا آئے۔ علامہ صاحب آخر میں آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے، نماز اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ یہ ہمارے والدین کو چاہیے، میرے سمیت ہم سب کو، جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں بچے کی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں بھی تربیت کرنی چاہیے، جس طرح ہمارے صوفیاء نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ بس ایک مثال دوں گا اپنے سیدی و مرشدی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا بات، یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں ہیں، تو ماں کرتی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ ماں کرتی کیا ہے؟ چل پھر رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، لیکن زبان پر میرے خالق کا کلام جاری ہے۔ حتیٰ کہ جب سیدی غوث اعظم کی 4 سال عمر ہوئی تو اس وقت حضرت سیدی غوث اعظم کی ماں آپ کو لے کر استاد کے پاس گئیں، تو جب آپ کو لے کر وہاں گئیں تو آپ کے استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور 17 قرآن کے پارے پڑھ دیے۔ سبحان اللہ۔ تو استاد نے فرمایا بیٹا پڑھا ہے تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میری ماں نے اتنا پڑھا میں نے سن کے یاد کر لیا ہے۔ تو جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، ماں باوضو حالت میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے والی ہوگی، باوضو حالت میں ماں دودھ پلانے والی ہوگی، تو یقیناً پھر وہ اولاد ایک وقت آئے گا اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جھکے گی، اپنے والدین کی خدمت بھی کرنے والی ہوگی۔ تو ماں اور باپ کی یہ فرض ہے اولاد کی تربیت، جہاں نماز پڑھنا ماں اور باپ پہ فرض ہے، وہاں اولاد کی تربیت جو ہے یہ بھی ماں اور باپ کا فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر یہاں تربیت نہیں کریں گے تو کل جب والدین دنیا سے چلے جائیں گے تو اولاد گناہ کرے گی تو اس کا وبال بھی والدین پہ آئے گا۔ اگر والدین کی تربیت اچھی ہوگی اولاد کے لیے تو اولاد دنیا میں جب نماز پڑھے گی تو رب العالمین ان والدین کے آخر کے اندر درجے بلند فرماتا جائے گا۔ تو تمام اپنے میں سننے والے تمام حاضرین و ناظرین سے علامہ صاحب آپ کی بات کر رہی ہے، اگر آپ بابا صاحب کا بھی یہاں پہ ذکر کریں جی تمام حاضرین و ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی، یعنی آپ پیدا ہوئے، میرے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کا حکم دے، جب 10 سال کا ہو جائے اسے سختی سے نماز پڑھائیں، ان کے بسترے الگ کر دیں، یعنی سختی کے ساتھ۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین چند سال عمر ہے، 7 سال دور ہے، چند سال عمر ہے، تو بابا فرید کی ماں کیا کرتی ہے؟ مصلی بچھاتی ہیں، فرماتی ہیں بیٹا وضو کرو۔ بابا فرید الدین وضو کرتے ہیں
تو آپ کی ماں مصلی بچھا کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہیں. جب بابا فرید الدین نماز پڑھتے ہیں مصلی اٹھاتے ہیں نیچے سے شکر کی پڑیا ملتی ہے. حتیٰ کہ اس طرح تربیت کرتی رہی. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہیں باہر نکلی ہے, نماز کا وقت ہوا تو آپ نے وضو کیا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ادھر ماں نے التجا کی, مالک ہر روز 5 وقت مصلی بچھا کے نیچے شکر رکھتی ہوں, مالک آج میں گھر میں نہیں ہوں, آج اگر شکر نہ ملی تو کہیں فرید الدین تیری بارگاہ سے پھر نہ جائے. تو ماں کے ہاتھ اٹھے, میرے رب نے کرم کیا. فرید الدین جب نماز پڑھ کے اٹھے, مصلی اٹھایا تو نیچے سے اسی طرح شکر ملی. تو واپس آئی, پوچھا بیٹا نماز پڑھی ہے؟ کہا اماں جی پڑھی ہے, لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آگے جو شکر کھاتا تھا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا تھا, لیکن اماں جی جو آج شکر کھائی ہے اس کا ذائقہ مجھے کائنات کی شکر میں ملا ہی نہیں. اس لیے کہ وہ شکر میرے رب نے عطا کی تھی. تو یہ تربیت ہے اولاد کی. اور جب ماں نے تربیت کی ہے نا, اب ایک وقت آیا کہ دنیا فرید الدین کے نعرے لگا رہی ہے, اس لیے کہ فرید الدین نے ساری زندگی ماں کے حکم پر رب کی بارگاہ میں جھکے, اور پھر ایسے جھکے کہ کائنات نے دیکھا کہ فرید الدین ساری زندگی عاجزی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہے. اور آج بابا فرید الدین دنیا سے چلے گئے, لیکن آج عرصہ ہو گیا دنیا فرید الدین کے نعرے لگا رہی ہے. آج بھی اگر ہمارے حاضرین و ناظرین میرے سمیت ہم سب اگر یہی کریں, آج بھی ہم اگر اپنی زمین اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیں تو ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن ہمارا رب اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے ہمارے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری فرما دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. حضرت بابا فرید صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا, تو بحیثیت 2 شعر نہیں, ایک بات جو مجھے یاد آ گئی ہے وہ میں اسی ٹائم میں پوری کر دیتا ہوں. حضرت نے تو بہت بارہا بیان کی بھی ہے. حضور قبلہ عالم مجدد ملت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن جایا کرتے تھے, تو وہاں ایک مولانا صرف دیدار کے لیے آئے, تو وہ تھوڑا سا بابا صاحب سے اختلاف رکھتے تھے اچھا خاصا. تو انہوں نے کہا بھئی اس اختلاف کا حل میں مہر علی شاہ صاحب سے ہی کرواؤں گا. تو وہ آ گئے. اب وہ جب موتی محل کے نیچے پیر میر علی شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے تھے, بڑا گولڈن دور تھا وہ, تو پیر میر علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے اپنے مشاغل میں. تو جب فارغ ہوئے تو کسی نے باہر فرمایا کہ ایک مولانا آئے ہیں ملنے کے لیے, تو وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پیر صاحب نے کہا اچھا بھیج دو اندر. تو ان کو جی بولے کیا بولنا؟ کہا جی یہ فرید کا معنی تو مجھے پتہ ہے, لیکن یہ اتنا مقرر, میرے منیر میں باقاعدہ لفظ آئے ہوئے کہ یہ مقرر کے تکرار کے ساتھ یہ بابا فرید کا ذکر کیوں ہوتا ہے, مجھے اس پہ اعتراض ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے 2-3 لفظ اور بھی ساتھ لگائے, وہ میں نہیں, میڈیا کی بات ہے, میں نہیں لگا سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ مقرر کر کے اس نے یہ اعتراض کیا ایک صاحب نے کہ یہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے, حق فرید یا فرید یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کو پسند نہیں تھا. تو اس کا آپ کوئی ثبوت دیں جی. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا لگتا ہے مولانا آپ نے قرآن مجید غور سے نہیں پڑھا, آپ نے قرآن مجید غور سے نہیں پڑھا. کیا مولانا عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا بھی ذکر کروں گا. اب اللہ تعالیٰ اس ظاہری زبان سے تو پاک ہے. بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا, اب فَاذْكُرُونِی پر عمل بابا فرید نے کیا ہے, اذکروا اللہ کروا رہا ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.